الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم. آج 19 ذو الحجہ ہے. ذو الحج کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور کل کا دن 18 ذو الحج جمعے کا دن ایک ایسا دن ہے جو کہ اسلامی تاریخ کے اندر بڑا ہی المناک دن بھی ہے اور دوسری جانب بڑا ہی ایک خوشی کے طور پر منایا جانے والا ایک دن ہے. دو واقعات اس دن سے منسوب کیے جاتے ہیں. یقیناً دونوں اتنے بڑے واقعات ہیں کہ جس کے اندر دونوں کے اوپر الگ الگ گفتگو کرنا ہی ممکن ہے، ایک ساتھ دونوں کو کور کرنا ناممکن ہے. ایک تو خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور دوسرا غدیر کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو دن منایا جاتا ہے جس کو لوگ عید غدیر بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تاریخی حقائق پر روشنی ڈالنا لازمی ہے. تو آج کے دن ہم خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. یقیناً ان کی شخصیت ایک جلیل القدر صحابی کی شخصیت ہے، اس کو آدھے ایک گھنٹے کے اندر سمیٹنا ناممکن ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی ہے قرآن پاک سے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی پوری ایک تفصیل بیان کر دی، ایک نچوڑ بیان کر دیا. اور اللہ رب العزت نے گویا کہ یہ آیت اتاری اس لیے تھی کہ قیامت تک جو لوگ صحابہ کرام کے حوالے سے غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اہل بیت اطہار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے حوالے سے جس بدگمانیوں کا، جس غلط باتوں کا شکار ہے، ان سب کو جواب دینے کے لیے اللہ کے نبی کے اوپر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بات تو بار بار قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور اللہ نے بھی فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. گویا ختم نبوت کی جو مہر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگا دی گئی ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، واجب القتل ہے، قادیانی ہے، کافر ہے. تو یہ جو آیت ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، جو لوگ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، گویا وہ ان کے گھر والے ہیں. اس میں کوئی تشخیص نہیں کی گئی ہے، کوئی ان کو الگ الگ نہیں کیا گیا ہے
کہ گھر والوں کی بات ہو رہی ہے یا باہر کے دوستوں کی بات ہو رہی ہے، جو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، والذین معہ، اب آپ کے سامنے ہے کہ کون ہے جو نبی کے ساتھ ہے۔ جب نبی مہربان نے غار حرا سے آ کر یہ اعلان کیا، اپنے گھر میں جا کر امہات المومنین ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ ہیں۔ انہوں نے یقین کیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برگزیدہ ہستی کے لیے منتخب کر لیا ہے اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر آپ نے اپنے دوست، اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بتایا تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور پھر آپ کے بھائی، چھوٹے بھائی، آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کی پرورش میں رہنے والے، جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، جو بعد میں آپ کے داماد بھی بنے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جب آپ نے ان کو بتایا تو انہوں نے 9 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کا غلام زید بن حارثہ کہ جس کو آپ نے یہ بات بتائی تو وہ بھی آپ کے اوپر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ 4 لوگ ہیں جو ابتدائی سب سے سابقون الاولون، اور پھر ان کے بعد جو 5واں ہے وہ کون ہے؟ آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں، آج ہم اس کا دن منا رہے ہیں۔ 18 ذوالحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے خاتون جنت کو نکال کر، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال کر جو 4 مرد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان 4 میں سے چوتھا میں ہوں کہ جس نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے دوست عثمان غنی کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو، اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے کلمہ طیبہ پڑھا۔ تو گویا یہ سب سے پہلے درجے کے مسلمان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، ان کی پیغمبری اور ان کی نبوت کو قبول کیا۔ تو آج 18 ذوالحج کے حوالے سے ہم یہ بات کریں گے، اور یہ آیت جو بات میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ والذین معہ، کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ صحابی ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ ازواج مطہرات ہیں، وہ آپ کی اولاد ہیں۔ جو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے ایمان کی حالت میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جس نے تکلیفیں برداشت کی، جس نے صعوبتیں برداشت کی، جس نے اسلام کا پرچم سر بلند کیا، اور جس نے کفار سے لڑائی کی، جس نے مشرکین کا ساتھ نہیں دیا، اور جو اپنی جان کی بازی لگا کر اپنی مال سے اور جان سے جس نے جہاد کیا، والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے شدید ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، کافروں کے لیے لڑنے والے ہیں، کافروں کو یا تو یہ قتل کرتے ہیں یا پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، یہ ان کے لیے بڑے سخت ہیں۔ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتے، اور اللہ اس کے رسول کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے، پھر چاہے سامنے ان کا باپ آ جائے، چاہے اس کا بیٹا آ جائے، چاہے بیوی آ جائے، چاہے بھتیجا آ جائے، چاہے بھانجا آ جائے، چاہے ماموں آ جائے۔ پھر بدر میں آپ نے دیکھا کہ ماما کی تلوار کے نیچے بھانجا ہے، باپ کی تلوار کے نیچے بیٹا ہے، بیٹے کی تلوار کے نیچے باپ ہے، بھائی کی تلوار کے نیچے بھائی ہے، لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ یہ تمام لوگ کفار کے اوپر بڑے شدید ہیں، کفار سے ذرا سی بھی رعایت نہیں کرتے، ان سے ذرا سی بھی برداشت نہیں کرتے، اور دین اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے۔ آج بھی 1500 سال گزر جانے کے باوجود وہ شیدائی ختم نبوت، وہ ختم نبوت کے مجاہد، وہ دین کے سپاہی، وہ اللہ اس کے رسول کے دیوانے، وہ شبہ رسالت کے پروانے، وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے آج بھی غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، اور جہاں کہیں بھی کفار کے سامنے جنگ ہو رہی ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اشداء علی الکفار کی عملی تفسیر بنے ہوئے ہیں، وہ ذرہ برابر بھی تعامل سے کام نہیں لیتے، وہ ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھاتے، وہ ذرہ برابر بھی نرمی نہیں دکھاتے، بلکہ وہ ان سے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں یا ان کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اور اس آیت کی اگلی لائن کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ تمام لوگ کفار کے اوپر بڑے شدید ہیں، کفار سے ذرا سی بھی رعایت نہیں کرتے، ان سے ذرا برابر بھی
رحیم، رحم کرنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے، ایک دوسرے کو اپنائیت دینے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ تو قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو نبی کے ساتھ ہیں، وہ ان کے گھر والے ہوں یا ان کے دوست ہوں، وہ صحابہ کرام ہوں یا ان کے ساتھی ہوں، وہ ان کے ساتھ جنگیں لڑنے والے ہوں یا گھر کے اوپر موجود ان کے اہل بیت ہوں، یا جو کوئی بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آیا ہے، وہ بنو ہاشم میں سے ہے، وہ بنو امیہ میں سے ہے، وہ کسی بھی قبیلے سے ہے، لیکن اللہ کے نبی پر ایمان لے کے آیا ہے، تو اس کے اوپر یہ آیت پوری اترتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا ہے، وہ کفار میں بڑا شدید ہے اور مسلمانوں کا آپس میں بہت بڑی رحم دلی ہے۔ آپ دیکھیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت قریب آ گیا، 10 ہجری خطبہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر آپ نے دنیا کو مخاطب کر کے 1,24,000 صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ساری باتیں بتا دی، ان کو زندگی کے سارے اصول بتا دیے، دین کی تکمیل کا بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری سنت ہے، تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رہنا، تم اس کو چھوڑ مت دینا۔ اور پھر وہاں سے واپسی پر خم کے مقام پر، غدیر خم کے موقع کے اوپر نبی مہربان خطبہ دیتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے جو قیامت تک ہدایت اور رہنمائی کا سر چشمہ ہے، جو ھدی للمتقین ہے، جو دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے، جو اللہ کا واضح کلام ہے، جو بینات من الہدیٰ ہے، جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی سوچنے سمجھنے کی آپ کسی بھی شک میں پڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، یہ قرآن تو تمہیں دعوت دیتا ہے تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، اللہ تک پہنچنے کی، اس زمین و آسمان کی پیدائش کے ذریعے، اس چاند سورج کی گردش کے ذریعے، اس دن و رات کے پلٹنے کے ذریعے، اس پودے کی پیدائش کے ذریعے، ماں کے پیٹ کے اندر پلنے والے بچے کے ذریعے، اور اس اونٹنی کے ذریعے، اس گائے کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے، ان پہاڑوں کے ذریعے، ان دریاؤں کے ذریعے، ان سمندروں کے ذریعے، ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تو تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ آسمان بغیر پلروں کے کیسے میں نے کھڑا کیا ہے، بغیر کسی ستون کے یہ اتنا بڑا آسمان میں نے کیسے قائم کیا ہے۔ وہ تو تمہیں دعوت دیتا ہے اس غور و فکر کی کہ تم سوچو، تم غور کرو، تم فکر کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے سارے علوم حاصل کر لیے، ہم نے ساری کتابیں پڑھ لی، اگر نہیں پڑھا تو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، اگر نہیں پڑھا تو قرآن مجید کی تفسیر کو نہیں پڑھا، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کیا کہتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، کیوں اس نے اپنے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا، کیوں محمد رسول اللہ پہ ختم نبوت کر دی، کیوں جو ہے اس نے قرآن مجید میں یہ بات کہہ دی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ جو محمد کے ساتھی ہیں یہ کفار میں بڑے شدید ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہے۔ آج چاہے فتنہ انگیز لوگ، آج چاہے فرقہ پرست مولوی، چاہے تمہیں کوئی بھی بات کرے، چاہے کوئی بھی فتنہ پھیلائے، چاہے وہ تمہیں کتابوں سے کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان دشمنیاں ثابت کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ ان کے اختلافات تمہارے سامنے لے کر آئے، لیکن قرآن گواہ ہے کہ یہ بہت رحم دل تھے، یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، یہ کفار سے شدید تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث کہ جو عثمان بن عفان بن عبد العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف
5ویں پشت میں جا کر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف 5ویں پشت میں جا کر جن کا شجرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبی ذات بھی ہیں، وہ 5ویں مسلمان ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ آج ان کا 18 ذو الحج کو یوم شہادت ہے۔ وہ مظلوم خلیفہ کہ جب اسلام کو قوت کی ضرورت تھی، جب مسجد نبوی کی تعمیر کی ضرورت تھی اور وہ چھوٹی پڑ گئی تھی، تو عثمان بن عفان نے وہ جگہ خرید کے مسجد نبوی میں شامل کیا، اور جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی اور صرف ایک کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا اور مسلمانوں کو پانی نہیں ملتا تھا، تو وہ کنواں یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے والے وہ حضرت عثمان ہیں۔ اور جب جنگ تبوک کے موقع کے اوپر جنگی ساز و سامان کی ضرورت تھی تو وہ 100 اونٹوں سے لدے ہوئے اونٹ، وہ گھوڑے، وہ جنگی ساز و سامان دینے والے وہ عثمان بن عفان ہیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاقے کی حالت میں دیکھتے، تنگ دستی کی حالت میں دیکھتے، تو تحائف اور چیزیں گھروں پر بھجواتے، امہات المومنین کے گھروں پر بھجواتے، اور جب کبھی اسلام کو ضرورت پڑی تو ایسے نہیں کہ وہ غنی کا لقب مل گیا، ان کی سخاوت، ان کی فیاضی پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ آج بھی ان کے نام کے بینک اکاؤنٹ سعودی عرب میں چلتے ہیں، اور ان کی فیاضی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وہ عثمان کہ جن سے اللہ اور اس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جو عثمان بن عفان ہیں، جو کامل حیا اور ایمان ہیں، جو ذو النورین ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کے شوہر ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جو ابو لہب کے بیٹے سے انہوں نے شادی کی تھی، اور جب انہوں نے اسلام کے بعد ان کو جو ہے طلاق دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، تو حضرت عثمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ سے شادی کی، اور پھر بارگاہ رسالت سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیا، خاندان رسالت سے اپنے آپ کو جوڑ لیا۔ اور پھر آپ یاد کریں کہ بدر کے موقع کے اوپر جب ان کی زوجہ کی طبیعت بہت خراب تھی، نبی مہربان نے انہیں گھر پہ رکنے کے لیے کہا، اور حضرت عثمان بہت زیادہ بے چین تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، اس جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن نبی نے اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے ان کو چھوڑا۔ اور جب واپسی کے اوپر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اور حضرت عثمان بڑے غمگین ہو گئے کہ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے میرا خاندان نبوت کے ساتھ جوڑا تھا، خاندان رسالت کے ساتھ جوڑا تھا، مجھے یہ اعزاز بخشا تھا، مجھے داماد رسول کیا تھا، وہ رشتہ آج مجھ سے ختم ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسان کے لیے سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بڑے ہو جائیں، بیٹی کی شادی کسی اچھی جگہ پر ہو جائے، کسی اچھے خاندان میں ہو جائے، اس کو کوئی دکھ تکلیف نہ پہنچے، اس کو کوئی پریشانی نہ آئے، ایسی جگہ پر بیٹی کی شادی ہو جائے۔ اور اگر بیٹی کی وہ شادی کر دے اور اتفاقاً اس بیٹی کی موت ہو جائے تو یہ شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا سلوک کیا، سسرال والوں نے کیا کیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، میں قربان جاؤں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جنہوں نے ایک بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی 3 ہجری کو دوبارہ جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی۔ تو کوئی تو بات تھی جو عثمان کے اندر، جو ان کو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنے لخت جگر ان کو دے رہے ہیں، ان کے نکاح میں دے رہے ہیں۔ یقیناً عثمان کے اندر کوئی نہ کوئی تو خاص بات تھی۔ عثمان جو سخاوت اور اس کا حیا کا کوہ گرا تھے، عثمان جو صحابہ کرام کے اندر ایک خاص حیثیت رکھتے تھے، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کے اوپر قربانی دی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ بشارتیں دی۔ عثمان ذو النورین، 2 آنکھوں کے نور کے ساتھ ساتھ ذو البشارتین بھی تھے کہ جن کو 2 مرتبہ بشارتیں دی۔ ایک مرتبہ عشرہ مبشرہ کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ آپ ان 10 میں شامل ہیں جن کو جنت کی بشارت ہے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر بتایا کہ یہ 10 افراد جنتی ہیں، ان کا کوئی بھی عمل ان کو جنت سے نہیں روک سکتا۔ عثمان غنی اس میں شامل ہیں۔ اور جب ایک دفعہ کوہ عہد کے اوپر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہاڑ
پہاڑ پر چڑھے اور پہاڑ کے اوپر زلزلہ آیا، وہ لرزنے لگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر لات ماری اور اس نے کہا کہ پہاڑ تو رک جا، کہ تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں ایک نبی اس پہ کھڑا ہوں، اور صدیق کا اشارہ ابو بکر صدیق ہے، جو قیامت تک لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق کہیں گے اور صدیق کے نام سے جانیں گے کہ پورے عرض میں جو سچا ہے، جس نے سب سے پہلے سچ کی گواہی دی، وہ ابو بکر صدیق ہے، کہ تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، ایک شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرا شہید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بشارتیں دی، ظلم بشارتیں، کہ ایک مرتبہ آپ کو عشرہ مبشرہ میں جنت کی بشارت دی اور دوسری مرتبہ شہادت کی بشارت دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور شہادت تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا، اور اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو شہید، ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ تو عثمان غنی کو شہادت کی بشارت نبی مہربان نے دی تھی۔ وہ عثمان غنی کہ جس نے ساری زندگی اسلام کے نام پہ وقف کر دی، انہوں نے ذوال ہجرتین کا لقب بھی پایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، تو عثمان غنی نبی کی بیٹی جو ان کی بیوی ہے حضرت رقیہ، ان کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ تو آپ نے وہ ہجرت بھی کی، اور جب مدینہ ہجرت ہوئی آپ نے وہ ہجرت بھی کی۔ تو آپ ذوال ہجرتین بھی ہیں، ذو النورین بھی ہیں، ذو البشارتین بھی ہیں، اور پھر حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، تو گویا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سفیر بھی ہیں، نبی کے نمائندے بھی ہیں، جنہوں نے جا کر وہاں پر بات کی۔ اور جب یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے جنگوں کے اصول ہوتے تھے، جو سفیر بنا کر بھیجا جاتا تھا اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی تھی، اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ اگر اس کو شہید کر دیا جائے تو جنگ شروع ہو جاتی تھی، اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ جنگی قانون کے خلاف ورزی ہوتی تھی۔ تو جب عثمان کو وہاں بھیجا تو صحابہ نے کہا کہ عثمان تو بڑا قسمت والا ہے، ہم یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر رکے ہوئے ہیں اور عثمان تو وہاں چلا گیا ہے، وہ طواف بھی کر رہا ہوگا، وہ صحیح بھی کر رہا ہوگا، وہ جو ہے خانہ کعبہ کو دیکھ بھی رہا ہوگا، لیکن نبی مہربان کو کیا اعتماد تھا اپنے دوست پر، اپنے خلفاء پر، اپنے ساتھیوں پر، خلفائے راشدین پر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، عثمان میرے بغیر یہ نہیں کر سکتا۔ اور جب وہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے کہا وہ صفا مروہ میرے سامنے تھا، وہ کعبہ میرے سامنے تھا، وہ مقام ابراہیم میرے سامنے تھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کی زیارت کر لیں، آپ اس کا طواف کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کیسے کر سکتا ہوں جب وہ موجود نہیں ہیں۔ اور جب یہ خبر پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، جو لڑائی کرنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بیعت لی صحابہ کرام سے، 1400 صحابہ سے بیعت لی اپنے ہاتھ کے اوپر کہ میرے ہاتھ پہ بیعت دو، اور خدا کی قسم جب تک عثمان کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، عثمان کے قاتلوں کو جہنم واصل نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ اگر عثمان یہاں موجود ہوتے اور ہم کسی اور کے لیے بیعت لیتے تو عثمان بھی اس ہاتھ سے بیعت کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کی طرف سے اپنا ہاتھ رکھا کہ یہ عثمان کی طرف سے، وہاں عمر بھی موجود تھے، وہاں ابو بکر بھی موجود تھے، وہاں علی بھی موجود تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے، لیکن نبی مہربان نے عثمان کی طرف سے اپنا ہاتھ رکھا کہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں اور عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں آئیں گے۔ لیکن وہ خبر جھوٹی نکلی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا۔ یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو قرآن نے بتا دی ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، وہ گھر والے ہیں یا دوست ہیں، وہ صحابی ہیں یا اہل بیت ہیں، کوئی اس میں فرق نہیں کیا گیا۔ جو کوئی بھی
نبی مہربان کا کلمہ پڑھتا ہے، جو کوئی بھی توحید کا پروانہ ہے، جو شمع رسالت کا شیدائی ہے، وہ سب کے سب محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور وہ کفار کے اوپر بڑے شدید ہیں، کفار سے لڑنے والے ہیں، کفار سے جہاد کرنے والے ہیں، کفار کے لیے زمین کو تنگ کرنے والے ہیں، لیکن آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ آج یہ فرقہ پرست لوگ جو آپس میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے جھگڑے بتاتے ہیں، جو ان کی دشمنیاں بتاتے ہیں، اگر تاریخ کے ورق اٹھا کر دیکھا جائے تو ان کی رشتہ داریاں ہیں۔ یہ عثمان وہی ہیں جو امام حسن کے سسر رکھتے ہیں، یہ عثمان وہی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہم زلف بھی ہیں، کیونکہ حضرت علی کے پاس نبی مہربان کی ایک بیٹی ہے تو عثمان کے پاس دو بیٹیوں کا نکاح ہے، ایک کا انتقال ہوا تو نبی مہربان نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کو دی۔ تو حضرت عثمان ذوالنورین بھی ہیں، ذوالبشارتین بھی ہیں، ذوالہجرتین بھی ہیں، سفیر مصطفیٰ بھی ہیں، نمائندہ مصطفیٰ بھی ہیں، اور وہ ہیں کہ جب مسجد نبوی چھوٹی پڑی تو جگہ خرید کر مسجد نبوی کو دی۔ جب جو آپ جہاں پر دفن ہونے کی خواہش کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری وہاں پر موت ہو جائے، ہمیں وہاں جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، یہ جگہ بھی حضرت عثمان نے خرید کر دی۔ اور جب مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا تو وہ کنواں بھی خرید کر حضرت عثمان نے دیا۔ اور جب جنگوں کے موقع کے اوپر جب ساز و سامان نہیں ہوتا تھا تو عثمان اپنے گھر کا سامان لا کے دیتے تھے، اور جب تبوک کے موقع کے اوپر جنگی گھوڑے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے، سامان نہیں تھے، تو عثمان نے اعلان کیا کہ وہ 100 سامان سے بھرے ہوئے اونٹ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، وہ 100 گھوڑے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، یہ تلواریں، یہ دستے، یہ چابک، یہ نیزے، یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آج آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، ہم بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی کلمے کو پڑھتے ہیں، ہم بھی اس نبی کو مانتے ہیں۔ کون ہے جس کی 100 دکانیں ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اللہ کی راہ میں کر دی؟ 1000 دکانیں بھی ہوں تو اس کی کمائی میں سے، جو منافع میں سے جو 2-4 روپے بنتے ہیں وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بھی بڑا احسان کرتے ہیں۔ وہ عثمان وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی جائیدادیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لٹا دی۔ اس عثمان کے ساتھ کیا ہوا جب نبی مہربان اس دنیا سے چلے گئے اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بن گئے مسلمانوں کے، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق، اور پھر حضرت عثمان غنی جب تیسرے خلیفہ بن گئے اور اپنی خلافت کو بڑے بہترین انداز سے وہ چلا رہے ہیں۔ ان کے اوپر جب لوگوں نے نرم دلی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، کچھ ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے اقربا پروری کی کوشش کی، لیکن عثمان بن عفان اپنی خلافت کو بہترین طریقے سے چلاتے رہے۔ نبی مہربان اور شیخین کی جو سنتیں تھیں، ابو بکر و عمر کی جو سنتیں تھیں، اس کے مطابق اپنے اقتدار کو چلاتے رہے، اسلام کی فتوحات کو بڑھاتے رہے۔ آج یہ خراسان، یہ نیشا پور، یہ تہران، یہ تمام علاقے یہ حضرت عثمان کے دور میں فتح ہوئے، اور حضرت عمر تک بھی جو 22 لاکھ مربع میل فتح ہوا تھا اس سے آگے فتح کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان جو 5ویں پشت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کا شجرہ ملتا ہے، اپنی مناف کے اوپر جا کے 5ویں پشت میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب سے وہ جا کے مل جاتے ہیں۔ جو پہلا بحری بیڑا، جو پانی کا جہاز، جو پانی کی جنگ جو پہلی شروع ہوئی وہ حضرت عثمان کے دور میں ہوئی، اور یہ خلافت کا یہ سلسلہ پھیلتا گیا، فتوحات کا یہ سلسلہ، یہ ایران کے جتنے سارے علاقے ہیں یہ سب حضرت عثمان کے دور کے اندر فتح ہوئے ہیں۔ اس عثمان کی بے بسی دیکھیں کہ جب اسلام کے اندر نبی مہربان نے پیشن گوئی کی تھی کہ عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک عزت عطا کریں گے، ایک تحفہ عطا کریں گے، ایک کرتا عطا کریں گے، لوگ تم سے وہ اتروانا چاہیں گے، تم اس کو نہیں اتارنا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں ثابت ہوئی، جب ان کو شہادت کی پیشن گوئی کر دی کہ تم شہید کر دیے جاؤ گے، بے بسی کے عالم میں 40 دن سے آپ کے گھر کا محاصرہ ہے۔ اس مدینہ منورہ میں 700 سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے جانشین آپ کے گھر میں موجود ہیں، بہت بڑا محل ہے آپ کا۔ عثمان غنی جن کی سخاوت مشہور ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان بلوائیوں سے جنگ کریں، ان کا قلع کما کریں، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، میں مدینہ کی گلیوں کو اپنے خون سے ناپاک کرنا نہیں چاہتا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بن کر یہ نہیں چاہتا کہ خون ریزی میرے ہاتھوں سے ہو، ان کو جو جی میں آئے کرنے دو۔ حضرت علی بھی کوشش کر رہے ہیں، حضرت طلحہ بھی کر رہے ہیں، حضرت زبیر بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ نمٹ جائے، اور ان کو 3 جو الگ الگ لوگ ہزار لوگوں کو لے کر آئے تھے ان کو واپس بھیج دیا، لیکن وہ پھر پچھلے رستے سے آ گئے۔ اور عثمان وہ ہیں کہ جن کے دروازے کے اوپر سیدنا علی الکرم اللہ وجہ اپنے دونوں بیٹے جنت کے سرداروں امام حسن اور امام
امام حسین کو کھڑا کرتے ہیں کہ تم پہرے داری کرنا اور چاچا کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ عثمان وہ ہے کہ جنہوں نے گھر کے اندر رہ کر روزے کی حالت کے اندر 40 دن کے اوپر جو مسلمانوں کو کنواں خرید کے دے رہے ہیں، اور جب یہ جنگ بڑھتی رہی، بلوائی نہیں مانے، تو پھر وہ اپنے گھر کے حجرے کے اوپر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیتے ہیں، کیا تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب مسجد نبوی کی جگہ چھوٹی پڑی تو میں نے جگہ خرید کے مسجد نبوی میں شامل کی؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس جنت البقیع کے لیے میں نے جگہ خرید کے دی؟ تمہیں یاد نہیں ہے جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو پینے کا پانی نہیں تھا، میں نے کنواں خرید کے دیا؟ تمہیں یاد نہیں ہے جب جنگوں کے اندر سامان کی ضرورت پڑتی تھی، گھوڑوں کی ضرورت پڑتی تھی، تو میں نے اپنے پاس سے 1000 اونٹ دیے تھے، 1000 گھوڑے؟ تمہیں یاد نہیں ہے جب اسلام کے اوپر برا وقت آیا میں نے اپنی مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ قتل کرنے کی 3 وجہ ہے، یا تو کوئی اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جائے، خدا کی قسم میں مسلمان ہوں، میں اسلام سے نہیں پھرا۔ قتل کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کسی نے کوئی بدکاری کی ہو، اس کو سنسار کیا جاتا ہے، میں نے کوئی بدکاری نہیں کی ہے، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ مجمع میں لوگ، سارے لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہاں یہ ساری قربانیاں آپ کی ہیں، یہ سب کام آپ نے کیے ہیں، لیکن وہ کیا جنون تھا جو اسلام کو منتشر کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات ثابت تھی کہ عثمان کی شہادت سے جو فتنہ پھیلے گا وہ قیامت تک نہیں مٹے گا۔ آج آپ دیکھیں مسلمان فرقوں میں، ٹولیوں میں، گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، جگہ جگہ پر الگ الگ باتیں، ہر آدمی نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کی ہے، ہر آدمی اپنا اسلام پیش کرتا ہے، حالانکہ اسلام تو وہی ہے، قرآن تو وہی ہے، کعبہ تو وہی ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات نہیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ وہ عثمان غنی اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، جمعے کا دن ہے جو کل 18 ذوالحج گزری ہے، 1450 سال بعد پھر جمعے کے دن 18 ذوالحج آئی تھی، اور وہ روزے سے ہے، ان کو بشارت ملی ہے شہادت کی، اور وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ پہرے کے اوپر وہ موجود ہیں، پیچھے سے وہ گھر سے کود کر وہ بلوائی داخل ہوتے ہیں، اور آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر جب کھینچتے ہیں تو وہ ان کو پہچانتے اور کہتے ہیں کہ آج تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہیں یاد یہ نہیں کرنے دیتا۔ اس مظلوم کی شہادت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عثمان غنی جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کو دے دی، اپنی مال و دولت اسلام کو دے دی، جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی سعودی عرب میں ہے، آج بھی عثمان کی سخاوت زندہ ہے اور قیامت تک صدقہ جاریہ رہے گا۔ اور پھر ان کے اوپر تلوار کا وار کیا، ان کی بیوی حضرت نائلہ وہ بیچ میں آئی، ان کی 4 انگلیاں کٹ گئی، اور پھر اس کے بعد ان کے سینے کے اوپر بیٹھ کر 9 وار کیے اور ان کو شہید کر دیا، اور قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور وہ جو آیت تھی فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس آیت کے اوپر ان کا خون گرا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح 3 دن تک بے گول و کفن ان کا لاشا پڑا رہا، اور مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوتی رہی، وہ بلوائی وہ خانہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتے رہے۔ یہ تماشا ہوا اسلام کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی، آج لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، یہ ان پر الزام نہیں ہے، یہ نبی مہربان پر الزام ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے جو سید الانبیاء، امام الانبیاء بنایا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اور انہوں نے جن ساتھیوں کو سلیکٹ کیا، جن دوستوں کو سلیکٹ کیا، جن کے ساتھ مل کر جہاد کیا، جن کے ساتھ زندگی کے سارے معاملات کیے، جن کو اپنی بیٹیاں دی، تم کہتے ہو نعوذ باللہ وہ منافق ہو گئے، وہ منافق نہیں ہے، تم منافق ہو، تم جھوٹے ہو، تم کاذب ہو، تم غدار ہو، جو نبی کے ساتھیوں کو جھوٹا کہتے ہو، جو نبی کے ساتھیوں کو غدار کہتے ہو، جو نبی کے ساتھیوں کو منافق کہتے ہو۔ منافق تم ہو، منافق وہ نہیں ہے۔ وہ سابقون الاولون ہے، وہ جنت کے عشرہ مبشرہ ہے، ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور جب 1000 اشرفیاں تبوک کے موقع کے اوپر حضرت عثمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، سونے کی اشرفیاں، سکے نہیں، روپے نہیں، سونے کی اشرفیاں، تو اللہ کے نبی اس کو بار بار نکال کے اور یہ کہتے تھے کہ عثمان اب زندگی بھر کا کوئی عمل تمہیں جنت سے نہیں روک سکتا۔ آج ہم اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر رہے ہیں، وہ تو جنت کے لوگ ہیں، وہ تو جنت کے شہزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ دے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ دیر سے آتے ہیں، مجھے روکتے ہیں 2 بجے تک رکنا ہے، لیکن آپ جلدی نہیں آتے۔ یہ جمعے کی رکعتیں 2 ہیں، ظہر تو 4 ہے نا، جمعے کو 2 کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کیا ہے۔ 2 اس لیے کہ خطبہ سنو آ کے، 2 کا خطبہ ہے، 2 کا جمعہ ہے۔
تو آپ 2 کا جمعہ پڑھتے ہو، خطبہ تو سنتے ہی نہیں ہو۔ اب خطبہ آپ بولتے ہو، خطبہ تو وہ ہے جو عربی میں، یہ خطبہ تھوڑی ہے، تو بیان ہے، تو وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ وہ جو عربی ہم پڑھتے ہیں وہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تو کوئی بات سمجھنے کی تو وہ تو ابھی ہے نا موقع، وہ موقع تو ابھی ہے سمجھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں خلفائے راشدین، دیکھو جو آیت میں نے پڑھی آپ جا کے پڑھنا اس آیت کو، اتنے پڑھے لکھے ہو آپ، یہ پڑھ سکتے ہو۔ سورہ فتح کی آیت ہے، مولوی صاحب، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار میں شدید ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کو پڑھ لو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اہل بیت و صحابہ کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ یہ سب ایک ساتھ تھے، یہ سب ایک مٹھی کی مانند تھے، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، سب نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اب لازم بات ہے جو پہلے آئے ہیں سابقون الاولون، وہ تو پہلے، ان کا درجہ تو قرآن نے بتایا ہے کہ پہلے والوں کی تو بات ہی کیا ہے، فتح مکہ پہ آئے، لازم بات ہے ان کا درجہ تھوڑا کم ہے۔ لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد سب پھر گئے؟ نہیں، یہ بکواس ہے، یہ الزام ہے ان کے اوپر، یہ الزام نہیں برداشت کیا جائے گا۔ امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، اہل بیت اطہار ہمارے سروں کے تاج ہیں، صحابہ کرام اصحاب النجوم یہ ستاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، امہات المومنین کی جو زندگیاں ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن کا نظام لانے کی جد و جہد میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔